معزز ناظرین، السلام علیکم۔ تقی عابدی ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا یہ چوتھا لیکچر، جس کا موضوع ہے دور حاضر میں مرثیے کی معنویت، اہمیت اور افادیت۔ ہم نے اپنے 3 لیکچروں میں تمہیداً اس بات کو واضح کیا ہے کہ اردو مرثیہ اردو شاعری کے تاج کا کوہ نور ہے، اس وجہ سے کہ جتنی بھی اردو شاعری میں اصناف ہیں، اس میں صرف مرثیہ ہی ایک ایسی صنف ہے جو فارسی اور عربی اصناف سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اسی لیے ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ غالب کی غزلیں اور میر انیس کے مرثیے اردو ادب کی جانب سے دنیا ادب کو تحفے میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ ایک بڑا ذخیرہ مرثیے کا دکنیات یا دکنی زبان یا قدیم اردو میں موجود ہے، جس کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ وہ ذخیرہ آج بھی مخطوطات کی شکل میں یا بعض مطبوعات کی شکل میں موجود ہے، اور یہ ذخیرہ ہمارے اسکالرز اور وہ لوگ جو مرثیے کی تاریخ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ جہاں تک کہ مرثیے کی تاریخ اور مرثیے کا ارتقاء اور مرثیے کے تشہیر و تبلیغ کا مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کا، کسی فرقے کا زیادہ یا کم اثر و رسوخ نہیں ہے۔ راج بہادر گوڑ ادبی مطالعے میں لکھتے ہیں، دکن میں عزاداری اور مرثیہ نگاری کو فروغ دینے میں سنت والجماعت صوفیہ کا بڑا حصہ رہا ہے۔ شاہ اشرف بیابانی نے 1503 عیسوی میں، یعنی 517-18 سال قبل، پہلا شہادت نامہ نوسرحال لکھا، اور برہان الدین جانم نے پہلا مستقل مرثیہ لکھا۔ تو ہمارے پاس جو تاریخ ہے، یعنی تقریباً 300 سال تک دکنی مرثیے لکھے گئے، پڑھے گئے۔ اس کے بعد سے جب ولی کا دور آیا، جو باوائے اردو ہیں، تو انہوں نے جو مرثیہ لکھا، اس میں کہا کہ سن 1141 ہجری ہے، یعنی وہ مرثیہ ولی دکنی نے 303 سال پہلے تصنیف کیا۔ ولی دکنی کا تو اس دور میں جو ان کے ساتھ جو چند شعراء تھے، جیسے افسردہ، گدا، اور کچھ سال ادھر یا ادھر آپ کے جو ہے سکندر، تو یہ دور ابتدائی دور تھا۔ تو مرثیے کا دکنی دور، مرثیے کا ابتدائی دور، اس کے بعد کلاسک مرثیے کا دور آتا ہے، جس کو ہم مزید 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: برونز پیریڈ، سلور پیریڈ اینڈ گولڈن پیریڈ۔ یعنی
میر تقی میر، رفیع سودا، اور ان کے اطراف کا جو دور ہے وہ برونز پیریڈ ہے، پیتل کا دور ہے، تانبے کا دور ہے، برونز پیریڈ۔ اس کے بعد جو دور ہے جس میں 4 شعراء یعنی دبیر کے استاد مظفر علی ضمیر، میر انیس کے والد میر مستحسن خلیق اور میر جعفر فصیح اور چھنو لال دلگیر، یہ سلور پیریڈ ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے فلک کے آسمان مرثیہ پر جو آفتاب بن کے چمکتے ہیں وہ میر بابر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر۔ تو کلاسک مرثیہ دور میں what I was discussing, that in the classical Marcia, we have a bronze period, we have a silver period, and we have a golden period. I know that I have to deliver some lectures in simple English, but just want to tell you that what I was telling, that the history of Marcia, from the Dakhni Marcias to the primary Marcias, and then we have the classical Marcias. In the classical Marcias, we have the bronze and the silver and the golden. And after that, we have the new Marcias, not the contemporary Marcias. This is the new Marcias. They are different from the classic Marcias. And they were, after a few years, we will be having the progressive writers Marcias. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کلاسک مرثیے کے بعد جدید مرثیہ جو آیا ہے، جدید مرثیہ جدید اردو شاعری سے 2 قدم آگے تھا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس جدید مرثیے نے پھر ترقی پسند مرثیے کا رخ اختیار کیا، اور اس کے بعد مابعد جدید مرثیہ بھی ہمارے پاس ہے، اور معاصر مرثیہ آج کل کا جو مرثیہ ہے۔ تو اردو شاعری میں مرثیہ پیچھے نہیں رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلیمان ندوی نے مولانا سلیمان ندوی نے ان کے ہاتھ جب میر ہاشم علی برہان پوری کا دیوان حسینی دیکھا انہوں نے کہ 400 صفحات سے زیادہ ہے، اور اس میں صرف آپ کے مرثیے اور نوحے اور سلام ہیں۔ ہاشم علی نے پوری زندگی میں یہ دکنی مرثیے کے بہار کا آخری پھول ہے۔ شاعری میں یوں مقرر ہے تجھے ہاشم علی، جو ثنا و مرثیہ شعر دیگر کہنا غلط۔ یعنی یہ 300 سال پہلے جو ہے ہاشم علی کہہ رہا ہے کہ سوائے اللہ کی حمد و نبی کی نعت اور مرثیہ وغیرہ کہنے کے سوا کوئی شعر کہنا غلط ہے۔ یہ اس کا اپنا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر برس مرثیہ لکھاتے ہیں۔ کون؟ خود امام حسین۔ تجھ کو ہاشم علی حسین سرور ہر برس مرثیہ لکھاتے ہیں۔ اور اسی زمانے میں ایک شاعر تھا مرزا، جو دکنیات کا شاعر تھا۔ سالار جنگ میوزیم میں ان کا مخطوطہ ہے۔ جو اسکالرز کام کرنا چاہتے ہیں، they can go and they can see this one. Lot of manuscript there in many libraries. If somebody wants to work on Marcia, if somebody wants to go through this
manuscript. They are available in this digital world. Internet has given these scholars how to go with the scholarship. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر آج کل کے دور میں کوئی چاہتا ہے کہ مرثیہ پر اور دکنیات پر اور اس زمانے کی تہذیب اور تمدن اور اس زمانے کے کلچر پر کام کرے تو مواد موجود ہے. مرزا کے مرثیے دیکھیے سالار جنگ میوزیم میں. اور یہ جو دکنیات جو دکن میں تھی، یہ جو قدیم اردو دکن میں تھی، تو یہ جب شمالی ہند آئی ہے، اور جیسا میں ابھی کہہ رہا تھا کہ سودا یعنی سودا سے پہلے ولی دکنی سے متصل ہوئی ہے، اور انہوں نے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ جو ہے وہ شعر بھی سنا تھا کہ اس میں بتایا ہے کہ جو مرثیہ تصنیف کیا وہ 1141 سال تھا. وہ تو میں سنا چکا ہوں، لیکن سنیے اس زمانے میں ولی دکنی کے 4 مصرے لیتے جائیے. یہ مرثیہ کہتے تھے اس زمانے میں مربع، یعنی 4 مصروں میں. اے ہادی سنسار تو کیوں جا بسایا کربلا، اے ہادی سنسار تو کیوں جا بسایا کربلا، اے واقف اسرار تو کیوں جا بسایا کربلا. تو دوستاں کی جان ہے، دوست کی جمع اس زمانے میں دکنی میں نون غنہ سے کرتے تھے. تو دوستاں کی جان ہے، تیرا ذکر، اور اس زمانے میں کاف پر شکر، فکر. تو دوستاں کی جان ہے، تیرا ذکر ایمان ہے، تجھ پر ولی قربان ہے، کیوں جا بسایا کربلا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، کہاں تھا مدینہ، کہاں کربلا، کہاں کا مسافر، کہاں آ گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ درگا قلی خان ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسا مرثیہ نگار ہے، ایک ایسا شاعر ہے دکن کا، جس نے آدھی زندگی دکن میں کی ہے اور پھر آ کر شمالی ہند میں جو زندگی کی قلی خان نے. اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ دکنی شاعری کا معیار کیا ہو چکا تھا. ایک صنعت ہے، صنعت حسن تعلیل، بہت کمیاب ہے، مشکل سے ملتی ہے. یعنی شاعر کسی طبیعی چیز کو اپنے شاعرانہ طریقے سے پیش کرتا ہے. یعنی ہوا کے زور سے جب موجیں آ کر ساحل کے پتھروں سے ٹکراتی ہیں تو شاعر یہ کہتا ہے کہ کس ناشاد کا سفینہ ڈوبا ہے پانی میں کہ اس غم و غصے سے موجیں اپنا سر ساحل سے ٹکرا رہی ہیں. پتنگا آ کر جو شمع پر سے ایکسیڈنٹلی جل جاتا ہے تو شاعر اس کو کہتا ہے شمع پر پروانہ قربان ہو گیا. اس کو کہتے ہیں صنعت حسن تعلیل. اب آپ دیکھیے مختلف جواہرات اور قیمتی پتھروں کے جو رنگ ہیں اس سے مرثیے کے مربع کا پکھراج غم سے زرد، زمرد ہے زہر نوش. امام حسین کے غم سے، غم حسین سے پکھراج خود جو ہے زرد رنگ کا ہوتا ہے، اور زرد رنگ جب چہرے پہ آ جاتا ہے تو افسردگی، غم، بیماری ہو جاتی. اور آپ جانتے ہیں کہ زمرد جو ہے نیلے رنگ اور ہرا رنگ کا ہوتا ہے، اور جو شخص زہر کھاتا ہے اس کی صورت اور اس کا بدن یعنی نیلا ہو جاتا ہے. پکھراج غم سے زرد، زمرد ہے زہر نوش. موتی کے دل میں چھید، اس غم نے موتی کے دل کو آپ کے جو ہے سوراخ کر دیا. اور موتی کے دل میں سوراخ ہوتا ہے کیونکہ اس کو پرایا جاتا ہے.
موتی کے دل میں چھید ہے نیلم سیاہ پوش، اور نیلم جو ہے اس کا رنگ ہی سیاہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا پکھراج غم سے زر زمرد ہے زہر نوش، موتی کے دل میں چھید ہے نیلم سیاہ پوش، اس دکھ سے آتش دل یاقوت ہے خاموش۔ یاقوت کا رنگ جو ہے شعلے کے رنگ کا، لال رنگ کا ہوتا ہے، تو اس غم سے، غم حسین سے، یاقوت کا دل میں شعلہ جو ہے خاموش جل رہا ہے۔ مرجاں لہو وہ لال بدخشاں لہو لہو، اور مرجاں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لہو بہ رہا ہے، اور لال بدخشاں وہ یعنی بدخشاں کا جو لال ہوتا ہے وہ جو ہے آپ کے جو خون کی طرح سے لال رنگ کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان 4 مصروں میں درگاہ قلی نے 7 حسن تعلیل پیش کی۔ تو یہ معیار تھا دکنی مرثیے کا، یہ معیار ہے دکنی مرثیے کا جس پر کام نہیں ہوا ہے۔ ایک اچھی چیز جو مرثیے میں ہوئی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مرثیے نگاروں نے خود مرثیے پر تنقید شروع کی، اسی وجہ سے مرثیہ ادب عالیہ میں آیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، دیکھیے پہلے تو کچھ 100-200 سال جو دکنیات کے ہیں، آپ اگر وہ دیکھیں تو اس میں جو مراثی ہیں، اس مراثی کو جو ہے صرف اس وجہ سے لکھا گیا کہ یہ بخاطر ثواب اور معال مجلس یعنی اشکباری اور گریہ زاری کے لیے جو ہے مرثیے کہے گئے، ہر حیت میں کہے گئے۔ لیکن آج سے 300 سال پہلے ولی صورتی عزلت نے کہا خام مضموں مرثیہ کہنے سے چپ رہنا بھلا، یعنی اگر آپ تک بندی اور غلط شاعری کریں مرثیہ کہنے کے لیے، اس سے بہتر یہ ہے کہ خاموش ہو جائیں۔ خام مضموں مرثیہ کہنے سے چپ رہنا بھلا، پختہ درد آمیز عزلت، پختہ درد آمیز عزلت، نہ تو احوالیت بول، یعنی پختہ ترین اور صحت کے ساتھ اور صحیح مطالب کے ساتھ تو احوال بیان کر اے عزلت۔ اسی لیے انشاءاللہ خان انشاء نے کہا تھا کچھ شہرت کے لیے، کچھ پیسے کمانے کے لیے غلط مرثیے اور غلط شاعری مت کرو، اور ہر شخص جو اس طرح سے کر رہا تھا آپ نے دیکھا کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو معروف ہو گئے۔ رفیع سودا پہلے شاعر ہیں جنہوں نے تنقیدی لحاظ سے میر تقی گھانسی کے 61 بند کے مرثیے پر ایسی تنقید کی کہ اردو ادب میں نہیں ہے، یعنی 61 بند کے ہر بند کا اسی طریقے سے شاعری میں بند میں جواب دیا کہ اس میں کیا کیا سخم ہیں، اس میں کیا کیا اغلاط ہیں، اس میں کیا کیا کمی ہے، اس کو کس طریقے سے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، اس کا نام انہوں نے رکھا سبیل ہدایت۔ ہدایت کی آپ کے جو ہے انہوں نے ایک راہ کھول دی۔ تو اسی وجہ سے مرثیہ ترقی کے راستوں پر چلتا رہا، اور بہت جلد وہ بنیاد جو میر ضمیر نے یعنی ابتدائی مرثیے میں جو مرثیے کی حیت اور دا فارم جو آپ کے جو ہے بن گیا کہ مرثیہ مسدس میں کہنے سے بیانیہ شاعری کے مطالب عمدگی سے بیان ہوں گے، تو اب پھر اس کے بعد سے مرثیہ ہم نے دیکھا نہ غزل کی حیت میں، نہ مثلث کی حیت میں، نہ مربع کے طور پر، نہ مخمس، نہ ترجیح اور ترکیب بند، بلکہ صرف مسدس ہی میں کہنا۔ اور آپ جانتے ہیں وہ مشہور شعر میر ضمیر کا، 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ درد ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا۔ لیکن میر ضمیر سے پہلے سودا نے کہ جو آپ دیکھیں گے میر تقی میر کے پاس بھی جو 33 مرثیے ہیں اس میں 1-2 مرثیے آپ کو مسدس کی شکل میں ملیں گے، لیکن عموماً جو آپ کو مرثیے ملتے ہیں زیادہ تر مسدس میں، وہ اس وقت کے کیا کہتے ہیں
سودا کے. سوال یہ ہے کہ مسدس نے کیا دیا؟ مگر اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 400 تقریباً 30 سال سے فارسی کا جو مرثیہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، بازیش چہورس، یہ جو امام بارگاہوں میں اور امام باڑوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرثیہ اوپر لکھا ہوتا ہے، یہ 430 سال پرانا. لیکن ہمارے پاس بھی ایک مرثیہ تھا جو 150 سال تک آپ کے حکومت کرتا رہا، اور وہ مرثیہ خلیفہ سکندر کا تھا. خلیفہ سکندر کا تعلق پنجاب سے تھا. ان کی مادری زبان پنجابی تھی، اور یہ پنجاب سے ہجرت کر کر لکھنؤ آئے، اور اس کے بعد سے ان کی زندگی آخر میں حیدرآباد دکن میں کچھ سال گزارے، اور ان کی وصیت تھی کہ ان کے جنازے کو کربلا میں دفن کیا جائے. تو آج سے کوئی 300 سال پہلے یہ کربلا میں دفن ہوئے. انہوں نے پوربی میں، انہوں نے آپ کے کیا کہتے ہیں اس زمانے کی جو، تو ان کا ایک بہت مشہور آپ کے مرثیہ ہے روایت، شتر سوار کسی کا تھا رسول. یعنی یہ مرثیہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ امام حسین کی وہ بیٹی جو مدینے میں رہ گئی تھی، حسین اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے، وہ دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی جب بشیر، جس کو امام سجاد نے کہا تھا کہ جا کر اطلاع دے دو مدینہ کے لوگوں کو کہ ہم لٹے ہوئے واپس آئے ہیں، دی بشیر نے رو کے یہ صدا، لٹ گئے حرم، مر گئے حسین، لٹ گئے حرم. وہ مرثیہ ڈاکٹر علوی لکھتے ہیں کہ 150 سال تک بر صغیر پر اس طرح سے حکومت کرتا رہا کہ فقیر اس کو گلیوں میں پڑھتے. یہ بچے بچے کی زبان پر تھا. یہی ہے روایت، شتر سوار کسی کا تھا رسول، اس جگہ شہر مدینہ میں ہوا اس کا نزول، جس محلے میں بہم رہتے تھے حسنین و بطول. ایک لڑکی کھڑی دروازے پہ بیمار و ملول، خط لیے کہتی تھی پردے سے لگی زار و نزار، ادھر آ تجھ کو خدا کی قسم ہے ناخا سوار. دردناک مرثیہ. حتیٰ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب انیس اور دبیر کے مرثیے بھی پڑھ لیے جاتے تو اس مرثیہ خان سے یہ خواہش کی جاتی کہ ایک دو بند میاں سکندر کے مرثیے کا سنا دو. ایسا مرثیہ بھی آپ کے جو ہے ہمارے پاس گزرا ہے. آپ نے دیکھا، تاریخ مرثیے کی میں بیان کر رہا ہوں. اس لیکچر کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان چیزوں کے دروازے کھولے جائیں جس سے آج کل کا جو جوان ہے معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ یہ کیا خزینہ اور کیا خزانہ اور کیا آپ کے ٹریجر ہے. لیٹس لک انٹو دس ٹریجر. لیٹس گو بیک ٹو دس ٹریجر اینڈ سی واٹس دا مرثیہ. Scholars can go. Even if they don't want to go, they can sit on the computer and find out all these things in the internet. اشعار میں پوری تاریخ آ رہی ہے. سودا کے زمانے کے وہ شاعر جو مرثیہ کہتے تھے، بخشیے حیدری افسردہ وہ احسان و گدا، اور حسینی کو یہ سرور کے عزادار ہیں 5. These are the 5 prominent poets of primary. If you make a history, there is a primary section, there is a secondary section, there is a bronze period, there is a silver period, there is a golden period. ہم نے
مرثیے کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو تقسیم بندی کی ہے۔ مرثیے پر بہت سی کتابیں ہوتے ہوئے بھی بہت کم آپ کے جو ہے معتبر طریقے سے گفتگو کی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مرثیے نے جو نخروی دور آیا، وہ خلیق کے ناسخ کہتے ہیں بھائی اگر تم کو اردو پڑھنی ہے اور سلیقے سے تو جاؤ خلیق کے گھر۔ اسی پر میر انیس نے ناز کیا تھا اپنے باپ اور اپنے گھر کی۔ وہ میر انیس جس کا باپ میر مستحسن خلیق، جس کا دادا آپ کے میر حسن، جس کی گلزار آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے کی مثنوی ہے، اور جس کا باپ میر زاہق اور اس کا آپ کے جد میر امامی، یہ پورے آپ کے جو ہے مرثیہ گو ہیں۔ اسی لیے تو میر صاحب نے کہا تھا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ پہلا میر امامی ہے جو فارسی میں مرثیہ کہتا تھا، دوسرا میر زاہق ہے، تیسرا میر حسن ہے، چوتھا میر مستحسن خلیق ہے، اور پانچواں میر انیس ہے۔ اور اسی لیے میر انیس کے جو پوتے دولہ صاحب نے کہا، سیر ایک جام سے میں ہوں یہ میرا طور نہیں، 7 پشتوں کا شرابی ہوں کوئی اور نہیں۔ تو دوستو یہ کہنا کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، میر انیس نے لکھ کر اپنے بیٹے سلیس کو دے دیا تھا، جس میں یہ شعر ہے کہ پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ یہ لوگوں نے آپ کے سمجھا ہی نہیں کہ میر امامی پہلا شخص ہے، میر زاہق دوسرا ہے، میر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں حسن تیسرا ہے، اور مستحسن خلیق چوتھا ہے، انیس خود پانچواں شاعر ہے، چھٹا میر نفیس ہے، اور ساتواں ان کا بیٹا دولہ صاحب ہے جو کہتا ہے سیر ایک جام سے ہوں یہ میرا طور نہیں، 7 پشتوں کا شرابی ہوں کوئی اور نہیں۔ تاریخ اپنے مسائل کو ٹھیک کر لے۔ وہ خلیق کہتا ہے، ان کے شعر دیکھیے، جب آئے گی گفتگو تو میں اس پر بات کروں گا۔ مرثیہ صرف رونے رلانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں پوری طریقے سے توجہ دی جاتی ہے، درس دیا جاتا ہے۔ میر جعفر علی فصیح جو ان 4 عظیم شاعروں میں شامل ہیں اور جو کربلا معلیٰ میں دفن ہوئے ہیں، جن کی زندگی زیادہ تر آپ کے مکہ، مدینہ اور کربلا میں گزری ہے، وہ میر جعفر علی فصیح کے 3 بند سنیے کہ جب 5ویں امام محمد باقر چھوٹے ہیں، بہت کمسن ہیں، باپ سے پوچھتے ہیں امام سجاد سے، کیا ہم غلطی پر ہیں؟ کیوں یہ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیے یہ مرثیہ ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ ایک شاعر کے خیالات ہیں۔ اس کو اسی طریقے سے پرکھنا چاہیے جس طریقے سے اس کا عقیدہ ہے، جس طریقے سے اس کی فکر ہے۔ شاعر کو آپ 4 چوب میں نہیں کر سکتے، واقعات کو دقیق طریقے سے بیان کرتا ہے۔ تو جب سوال کیا آپ بیٹے نے، تو باپ نے کہا رو کے باپ نے اے پسر، تو امام زادہ ہے صبر کر۔ پہلی چیز، مشکلات پر، مصیبت پر صبر کرو، یہی ذلتیں ہیں شرف تیرا، نہ ملول ہو نہ ہو چشم تر۔ مرثیہ پڑھ رہا ہوں۔ باپ امام ہے اور بیٹا امام زادہ ہے، لیکن یہ جو شعر لکھے جا رہے ہیں مرثیہ نگاری میں، یہ ہماری تربیت کے لیے ہے۔ کہا رو کے باپ نے اے پسر، تو امام زادہ ہے صبر کر، یہی ذلتیں ہیں شرف تیرا، نہ ملول ہو نہ ہو چشم تر۔ اسی زندگی میں تو ہے مزہ کہ جو موت سے ہے شدید تر۔ وہ زندگی
جس کے آلام موت سے بھی سخت ہیں، اسی میں تو مزہ ہے۔ اسی زندگی میں تو ہے مزہ کہ جو موت سے ہے شدید تر، نہیں سر کٹانے میں برتری، نہیں ناگوار وہ اس قدر۔ ہمیں یعنی ہم اہل بیت کے لیے ہمیں ہر نفس دم تیغ ہے۔ ہر نفس جو ہم لیتے ہیں، ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، ہماری گردن پر تلوار لٹکتے رہتی ہے۔ ہمیں ہر نفس دم تیغ ہے، ہمیں ہر قدم پر جہاد ہے۔ یہی درد اپنی پسند ہے، یہی رنج اپنی مراد ہے۔ یہ ہے خانوادہ رسول جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہی ہماری مراد بھی ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، شکر کر۔ یہ لقب بھی فوز عظیم ہے۔ نہ تو ذلیل ہے، نہ حقیر ہے، نہ پدر علیل و سقیم ہے۔ یہ تفضلات کریم ہے۔ سب سے بڑی عبادت مشکلات میں الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ تفضلات کریم ہے، یہ عطائے رب کریم ہے۔ دل داغدار تو باغ ہے، یہ سموم باد نسیم ہے۔ یہ زہریلی فضا ہمارے لیے باد نسیم ہے۔ نہ یہ زخم کھانے میں ہے مزہ، نہ حلاوتیں ہیں یہ حرب میں۔ کہیں کیا جو ملتی ہیں لذتیں، ہمیں تازیانوں کی ضرب میں۔ ہے اردو ادب میں ایسی مثال، ہے اس طریقے سے مشکلات میں، مصیبتوں میں تو مرثیہ صرف رونے رلانے کی شے نہیں ہے۔ مرثیہ نفس پاکیزگی کی آپ کی ایک نظم ہے۔ مرثیہ جو آپ میں صبر اور تحمل اور الطاف الہی اور ان تمام چیزوں کو جو انسان کی اسپرٹ میں سمو دیتا ہے، وہ مرثیہ ہے۔ میر جعفر فصیح کیا کہہ رہے ہیں ان 3 بند میں؟ امام زادے کو اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے تاکہ ہم اس کو سنیں؟ یہ جو تب سے تن ہے دہک رہا، یہ بدن جو ہوا ہے لال ہے، یہی دل کی عین مراد ہے کہ اپنا جاہو جلال ہے جو ذوف و غش کی زیادتی، یہی اپنا فضل و کمال ہے۔ رخ زرد دیدہ خوں فشاں، یہی اپنا حسن و جمال ہے۔ تمام چیزیں، یہ امام زین العابدین، یہ امام بیمار کربلا، یہ امام سجاد کا جو چہرہ زرد ہے، رخ زرد دیدہ خوں فشاں، یہ جو آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، یہی اپنا حسن و جمال ہے۔ یہی دستہ سنبل تازہ کا، سر دست میں جو مہار ہے۔ امام کو مہار ناقہ دی گئی تو امام فرماتے ہیں کہ یہ جو مہار میرے ہاتھ میں دی گئی ہے، اولاد نبی کے ہاتھ میں مہار دی جا رہی ہے توہین کے لیے، تو امام اس کو توہین نہیں سمجھتے۔ یہ ہے دستہ سنبل تازہ کا، یہ تازہ پھولوں کا دستہ میرے ہاتھ میں ہے، سر دست میں جو مہار ہے۔ نہیں سلسلہ یہ ہیں بدھیاں، رہی توخ پھولوں کا ہار ہے۔ یہ جو میرے پاس آپ کے پٹیاں بدی ہوئی ہیں میرے زخموں پر، یہ جو توخ میری گردن میں ہے، یہ توخ پھولوں کا ہار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرثیہ نفس انسانی کو اور فکر انسانی کو کی تعلیم اور تربیت کرتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، حمد اور الہام اور مصیبتوں کو
اور نا امیدی کو دور کرتا ہے، رجائیت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو مرثیہ صرف رونے رلانے کی نظم نہیں ہے، بلکہ مرثیہ انسان کو بلڈ کرنے کی، the making of the spirit of the person, that's the vision of the مرثیہ۔ وہی تو معنویت ہے مرثیے کی، جو آپ کو مشکلات زندگی کا مقابلہ کرنے کا درس دیتی ہے کوئی اخلاق کی ایسی مرثیہ اخلاق کی ایسی کتاب ہے جس میں کوئی درس آپ کے اخلاق کا شاید ایسا نہ ہو جو اس میں مینشن یا اس میں موجود نہ ہو۔ تو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مرثیہ وہ نظم ہے کہ جس کی تنقید خود مرثیہ نگاروں نے کی ہے، اسی وجہ سے تو مرثیہ ادب عالیہ میں آ گیا۔ اور ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ زبان کبھی نیچے بول نہیں بنتا، بولی نہیں بنتی، اس کو زوال نہیں ہوتا، اس کو سقوط نہیں ہوتا، بلکہ وہ ارتقاء کی منازل طے کرتے جاتی ہے۔ میر صاحب نے کہہ دیا، روزمرہ شرفا کا ہو، سلاست ہو وہی۔ مرثیہ کیسا ہو؟ لفظ مغلق ہونا، گنجلق ہونا، تاکید نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں میر انیس خدائے سخن بھی ہیں، اور خدائے یعنی آفتاب فلک مرثیہ پر آفتاب بن کر درخشاں ہیں۔ فرماتے ہیں روزمرہ شرفا کا ہو، سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی سارا ہو، لب و لہجہ وہی سارا ہو، متانت ہو وہی، سامعین جلد سمجھ لیں جسے، صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوگے۔ میر انیس تنقیدی نظر سے مرثیے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ روزمرہ شرفا کا ہو، سلیس بات چیت ہو، ایسی تشبیہات اور استعارات رکھے جائیں کہ سامعین فوری اس کو سمجھ لیں، لب و لہجے میں متانت ہو، اور جس چیز کی جہاں پر ضرورت ہو وہ چیز وہیں پر رکھی جائے۔ بزم کا رنگ جدا، رزم کا میدان ہے جدا، یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا، فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا، مختصر پڑھ کے رلا دینے کا ساما ہے جدا، دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہو، توصیف بھی ہو۔ مرثیے کی تنقید لکھی جا رہی ہے، دبدبا بھی ہو، the power of, the force of, it's not just influx. This is how the spirit can be nurtured. دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہو، توصیف بھی ہو، دل بھی محظوظ ہو، رقت بھی ہو، تعریف بھی ہو۔ جب مرثیہ پڑھا جائے تو اندرونی دل میں خوشی ہو، جب مرثیہ پڑھا جائے تو آنکھوں سے اشک رواں ہوں، اور جب مرثیہ پڑھا جائے تو زبان سے سبحان اللہ کا جملہ نکلے، دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہو، توصیف بھی ہو، دل بھی محظوظ ہو، رقت بھی ہو، تعریف بھی ہو۔ ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے۔ ابرو میں اگر کجی ہو تو وہ تو حسن ہے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، کالا پن ظلمت چیز اچھی نہیں ہے مگر بالوں کے لیے وہی آپ کے کیا کہتے ہیں خوبصورتی بن جاتی ہے، تیرا ہونا اچھی چیز نہیں ہے لیکن ابرو کے لیے وہی آپ کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ زیب ہے خال سیاہ چہرے گلرو کے لیے، یہ جو کالی تل ہے یہ سفید چہرے پر آپ کے حسن بن جاتی ہے۔ دانت آنکس کے فصاحت با کلام دارات، دان جان لو
آکس کے فصاحت با کلامی دارد، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقامی دارد۔ کس مقام پر کیا چیز رکھی جاتی ہے وہ کمال ہے آپ کے شاعری کا۔ تو میر انیس ان تین بندوں میں جو بات چیت بتا رہے ہیں وہ تنقید مرثیہ ہے، اور وہ تنقید مرثیہ ہے جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ مرثیہ اتنا آگے بڑھا، اور مرثیے کی ایسی آپ کے وقت ہوئی کہ چار آپ کے دنگ میں مرثیے کی شہرت ہو گئی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں مرثیے نے کیا دیا اردو کو؟ مرثیے نے ادبی لحاظ سے اردو کو مسدس دیا۔ وہ مسدس مرثیے سے پہلے مسدس آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے اردو ادب میں کہاں ہے۔ دو چار مسدس ادھر، مرثیے کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ ماحول مسدس کا ایسا چھا گیا، نظموں کا ایسا چھا گیا۔ 1874 میں میر انیس کا انتقال ہوتا ہے، 1875 میں آپ کے مرزا دبیر اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ 1874 میں تہذیب الاخلاق میں سر سید کہتے ہیں کہ لاہور میں ہیل رائٹ وغیرہ کی مدد سے جو نظموں کا جو انجمن بنائی جاتی ہے کہ بھائی نظمیں لکھی جائیں۔ آپ نے کہا کہ غزل اردو ادب کی آبرو ہے، تو پھر وہ غزلیں کیا ہوں گی جس کے بارے میں حالی کہتے ہیں برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، ابس جھوٹ بکنا اگر نہ روا ہے، تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی جزا ہے، گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ وہ غزلیں جو آپ اپنے خاندان کی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے سن نہیں سکتے، وہ چوما چاٹی کی شاعری جو غزل کے نام پر ہوئی، تو معلوم یہ ہوا میر کی غزل بھی، غالب کی غزل، اقبال کی غزل سے آج کی عمدہ ترین غزلوں کی پاکیزگی ایک طرف، لیکن آپ کے پاس دوسرا بھی تو رخ ہے سکے کا جس پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ مرثیے نے سوائے پاکیزہ شاعری کے سوا کچھ نہیں دیا۔ انیس کی پیروی میں مسدس ایسا پھیلا کہ مد و جزر اسلام حالی نے مسدس میں لکھا۔ ہال رائٹ، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی اور نظموں کا وہ لاہور کا گروہ، سب مسدس سے پوری طریقے سے آپ کے امپریس تھا۔ اسی لیے تو حالی نے کہا تھا اردو کو انیس نے گراں قدر کیا، پائیں سے اٹھا کے لائق صدر کیا، قوت جو نہاں تھی اس میں وہی سب کو دکھا، دانے کو شجر ہلال کو بدر کیا۔ اس کے بعد سے مد جزر اسلام لکھا گیا۔ علامہ اقبال کی پہلی جو نظم ہے ہمالا، وہ بھی مسدس میں ہے۔ علامہ اقبال کی آپ کو میں بتاتا ہوں، بخدا فارس میدان تحور تھا حر، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری۔ یہ دو میر انیس کے ایسے مرثیے ہیں جو زبان زدے عام تھے، پڑھ لیجئے۔ وہی بحر شکوہ اور جواب شکوہ کی ہے۔ اے خدا شکوہ ارمان وفا بھی سن لے، خوغرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ اتفاق نہیں ہے دوستو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جواب شکوہ۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ جو میر انیس کے دو مرثیے ہیں، بخدا فارس میدان تحور تھا حر، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ان کا نشہ پوری فضا پر شامل تھا۔ علامہ اقبال بھی نہیں بچ سکے۔ پروفیسر وقار عظیم لکھتے ہیں، ان کے الفاظ سنیے،
انیس کے دو بہت مشہور مرثیے بخدا فارس میدان تحور طاہور اور نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، یہ دونوں کی بہر ایک ہے۔ اقبال کے دو حد درجہ معروف اور مقبول نظمیں شکوہ جواب شکوہ کی بہر بھی یہی ہے۔ اس عمل کو محض اتفاقی نہیں کہا جا سکتا، اس کے لیے اقبال کی نظموں کے بعض مصروں اور شعروں میں انیس کے مرثیوں میں آنے والی شعروں کی گونج و جھنکار صاف سنائی دے رہی ہے۔ خاراز کریے، ریسرچ کیجئے، ہم نے تو کر لی۔ سلیم احمد لکھتے ہیں، شکوہ و جواب شکوہ پر مرثیے کا اثر واضح طور پر موجود ہے۔ خطابت اور رجزیہ انداز میں انیس کی یاد دلاتے ہیں، اور پھر شکوے کی تعمیر اپنی ابتدا سے انجام تک انہی مراحل سے گزرتی ہے جن کی داغ بیل مرثیے پر پڑ چکی تھی۔ یہ سلیم احمد لکھتے ہیں۔ مرثیے نے کیا دیا؟ مرثیے نے مسدس دیا۔ چکبس کہتے ہیں، چکبس نے اقرار کیا، کہا میں روزانہ صبح اٹھ کر، نارائن چکبس نے کہا میں میر انیس کا مرثیہ پڑھتا تھا، اسی وجہ سے تو میں نے رامائن لکھ دی۔ رامائن کے ایک سین میں سناؤں ایک شعر؟ ہوتا ہے رام چندر جی آتے ہیں اپنے باپ کے سامنے کہ بنواس کو جانے کی اجازت ہو۔ بوڑھا باپ کہتے ہیں ہوتا ہے جب بھی فضل خدائے کریم کا، باد سموم بنتا ہے غنچہ نسیم کا۔ تو یہ زہریلی فضا کا جب خدا کا فضل ہوتا ہے تو باد سموم بھی نسیم کا غنچہ بنتا ہے۔ ہوتا ہے جب بھی فضل خدائے کریم کا، باد سموم بنتا ہے غنچہ نسیم کا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں، نہیں، میں رامائن پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے اثر مسدس کا۔ آپ نے دیکھا کہ مسدس کا اثر، اسی لیے تو میر انیس نے کہا تھا میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، سبک ہو رہا تھا ترازو شعر مگر پڑھنا ہم نے گراں کر دیا۔ اسی لیے تو حالی نے کہا تھا اردو گو راج 413 ہے، شہروں میں رواج کو بکو 13 ہے، منسوب ہے لکھنؤ سے جب تک کہ انیس تو لکھنؤ کی ہے، لکھنؤ 13 ہے۔ یہ الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں۔ الطاف حسین حالی انیس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، دلی کی زبان کا سہارا تھا انیس، اور لکھنؤ کا انجمن آرا تھا انیس۔ دلی تھی جڑ اس کی، لکھنؤ اس کی بہار، دونوں کا ہے دعویٰ کہ ہمارا تھا انیس۔ دوستو، تو آپ نے دیکھا ہماری گفتگو اس طرح سے چلتی رہے گی۔ ہم پورا ایک لیکچر میر انیس پر، پورا ایک لیکچر مرزا دبیر پر، پورا ایک لیکچر نخروی دور کے شعراء پر، پورا ایک دو آپ کے لیکچر جدید مرثیے پر، اور جو ہمارے پاس ارباں ہیں، نسیم امروہوی، نجم آفندی، آل رضا، جوش ملی آبادی، ان پر، کیونکہ یہ لیکچر ہمارا 50 منٹ کا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے ہم کہ جو جدید شاعری ہے غزل میں پہلے شروع نہیں ہوئی، جدید شاعری تو پہلے مرثیہ میں شروع ہوئی ہے۔ مرثیہ 2 قدم تمام اردو شاعری سے آگے۔ یہ اور چیز ہے کہ اس طرف نظر نہیں ہوئی ہے۔ آنکھیں بند کر اگر ہم صرف یہ کہیں کہ فضا تاریک ہے تو وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، ہماری فکر کا آپ کے فطور ہے۔ میں اس بحث کو دوسرے لیکچر، یعنی ہمارے 5ویں لیکچر میں واضح طور پر پیش کروں گا۔ جب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں،
لیکن اس چیز کا تیقن دوں گا کہ جو لوگ یہ 10 لیکچر سنیں انہیں، کیونکہ ہم ذہن کے صفحات سے پڑھ رہے ہیں، سامنے آپ کے صرف کچھ شعر رکھے ہوئے ہیں، لیکن مطالب آپ کو جتنے بھی پیش کیے جا رہے ہیں وہ پورے مستند اور حوالوں کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر تک آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔